صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل من بول الصبی۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبد اللہ عن ام قیس بنت محسن انہا جاءت بابن لها صغیر لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزح عليه ولم يغسله۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حیدرآباد کی جانب سے موطا امام محمد رحمہ اللہ کی حدیث شریف کے ترجمے و تشریح کی یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں اور اس سے قبل کے پروگراموں میں وضو میں کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں اور وضو کن امور سے ٹوٹتا ہے یہ بتایا گیا تھا، اور آج ایک مسئلے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے متعلق ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے پاس مختلف تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اس کا پیشاب کسی کے بدن یا کپڑے کو لگ جائے، جیسے عام طور پر بچوں کو گود لیا جاتا ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس دوران میں اگر کوئی لڑکا پیشاب کرے تو اس پیشاب کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے متعلق احادیث شریفہ سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ چھوٹا لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، ان کا پیشاب بہر صورت ناپاک ہے، ناپاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کو کتنا دھویا جائے گا، اور کیا صرف مختصر سا دھونا کافی ہو جائے گا، یا دھونے کے لیے جیسے کہ شرط ہے دیگر نجاستوں کے دھونے کے لیے کیا ویسی شرط لگائی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا اور اتفاق سے انہوں نے پیشاب کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نضح فرمایا۔ نضح کہتے ہیں مختصر طور پر تھوڑا سا دھونا۔ بعض حضرات نے اس کا معنی پانی کا چھڑکاؤ سے بھی کیا جائے، یعنی پانی کا حضور نے چھڑکاؤ کیا، تو چاہے غسل خفیف یعنی مختصر طور پر دھونا مراد لیا جائے یا پانی کا چھڑکاؤ کرنا مراد لیا جائے، یہ ایک مسلک ہے۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ پیشاب کریں ان کا پیشاب بدن یا کسی جگہ پر لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے تو پھر اس کے لیے دھونا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کسی جانور کے پیشاب کو دھونا ضروری ہوتا ہے، یا پھر کسی دوسرے انسان کا پیشاب لگ جائے تو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو اختلاف غسل خفیف کا یعنی مختصر دھونے کا یا پھر پورے طور پر دھونے کا جو اختلاف ائمہ کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ سارے اختلاف کا مرجع یہ سارے ائمہ کے فکر اور ان کے مذہب بنے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ کسی امام نے اپنی مرضی سے یا اپنے قیاس سے یا اپنے خیال و تصور سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ احادیث شریفہ میں جیسا ذکر آیا ہے ائمہ دین نے، مجتہدین نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جو دودھ پینے والے ہوں، اور جو بچے کے کھانے پینے والے ہوں، جن کو
کھانا روٹی وغیرہ دی جاتی ہے، ان کے پیشاب کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ان بچوں کے پیشاب کے دھونے، مختصر دھونے یا زیادہ دھونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ دھونے میں اختلاف نہیں ہے، دھونا تو بہر صورت ہے، دھوئے بغیر کوئی ناپاکی پاک نہیں ہوتی۔ کوئی کپڑے کو یا کسی مقام کو ناپاکی لگ جائے تو دھوئے بغیر وہ ناپاک نہیں ہوتا، مگر کتنا دھونا ہے اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسرے نجاستوں کو دھونے کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی کپڑا ہو یا لباس ہو تو اتنا دھویا جائے کہ وہ نجاست دفع ہو جائے، نکل جائے، نجاست کپڑے سے یا اس مقام سے، اس جگہ سے نکل جائے، اس کے لیے ایک تعداد بتائی گئی، وہ تعداد ہے 3 مرتبہ دھونا۔ تو 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کوئی کپڑا ہو کہ جس کو نچوڑا جا سکتا ہے تو ہر مرتبہ دھو کے نچوڑنا، اس سے نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بڑی چیز ہو جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا تو 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر دھو کر اتنی دیر تک اس کو چھوڑ دینا کہ پورے قطرے پانی کے اس سے نکل جائیں۔ اس طرح 3 مرتبہ عمل کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑوں کے پیشاب کی پاکی کا بھی ہے اور چھوٹوں کے پیشاب سے بھی پاکی حاصل کرنے کا یہی حکم ہے۔ البتہ بعض احادیث شریفہ میں غسل خفیف کا ذکر آیا ہے، جس کو فقہاء کرام کی زبان میں چھڑکاؤ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ روایت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی موطا امام محمد۔ اس کتاب میں وہی احادیث بیان کی گئی ہیں جو امام محمد نے اپنے استاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ اگرچہ کہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، مگر آپ نے امام مالک کے احادیث کو اس لیے جمع کیا، جیسا کہ ہم ہر مرتبہ عرض کر رہے ہیں، تاکہ امام اعظم کے مسائل پر اس زمانے میں جو اعتراض ہوا رہا تھا کہ امام اعظم نے مسائل اپنے سے بیان کر لیے، امام محمد یہ بتانا چاہتے تھے کہ امام اعظم کا مسلک اپنے قیاس کی بنیاد پر نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام محمد نے امام مالک جو شہر مدینہ کے سب سے بڑے مجتہد اور عالم گزرے، ان سے سنی ہوئی احادیث کو جمع کیا، صرف ان احادیث کو جس سے امام اعظم کی تائید ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، اس میں غسل خفیف کا ذکر ہے۔ تو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام قیس بنت محصن سے، یہ ایک صحابیہ ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ام قیس بنت محصن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ وہ کیسے بچے تھے؟ لم یاکل الطعام، کہ وہ ابھی کھانے کی عمر کے نہیں تھے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، یعنی دودھ پینے والے تھے۔ شیر خوار بچہ لے کر حضور کی خدمت میں حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی، لا کر حضور کی گود میں دیا، سرکار نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ فوضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ، تو بچہ سرکار کے مبارک کپڑوں پر پیشاب کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فدعا بماء، پانی طلب فرمایا، فنضح علیہ، اور اس پر پانی ڈالا کپڑے پر، مختصر سا، اس کو ہم اپنی زبان میں چھڑکاؤ کہتے ہیں، مگر چھڑکاؤ کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو زمین پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ نضح کا مطلب ہے غسل خفیف، تھوڑا سا دھونا، اتنا دھونا کہ پاکی حاصل ہو جائے اور نجاست لباس سے چلی جائے۔ ولم یغسلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو زیادہ نہیں دھویا۔ تو یہاں پہ جو نضح کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے مختصر طور پر اس کپڑے کو دھویا، اس بارے میں فقہائے حنفیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نجاست جو بچے سے نکلی تھی وہ تھوڑی تھی، زیادہ نہیں تھی، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر دھویا۔ اگر نجاست زیادہ ہوتی تو زیادہ پانی استعمال فرماتے، زیادہ دھوتے۔ تو یہاں پر
یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے، اس بات کی صراحت نہیں ہوتی اس حدیث شریف سے کہ اگر کوئی شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے تو کپڑا دھونا لازم نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی، دھونا ہے ضرور۔ پھر یہاں پر چھڑکاؤ کا کہ الفاظ جو آئے ہیں یہ چونکہ نجاست تھوڑی تھی اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا دھویا۔ مثال کے طور پر اگر 1-2 قطرے کپڑے کو لگ جائیں، ظاہر ہے کہ ہم اتنا ہی کپڑا پکڑ کے دھو دیتے ہیں، پورا کپڑا تو نہیں دھوتے، اتنا دھونے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر نزح خفیف، غسل خفیف، تھوڑا دھونا اس لیے ہے کہ نجاست تھوڑی لگی ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ ہے معزز حاضرین، اس حدیث شریف میں ایک اور نصیحت آموز بات ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو صحابی حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں لائی اور سرکار ان کو اپنی گود میں لی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بچے پیدا ہوتے تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے، بچوں کی قسمت سنوارنے کے لیے اور دربار نبوی کی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار صحابہ کرام کا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بڑوں کو بلاتے ہیں یا پھر بڑوں کی خدمت میں خود بچوں کو لے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کا یہ خیال اور تصور ہے، یقیناً یہ خیال، یہ تصور کوئی بناوٹی یا کسی کا دیا ہوا بدعتی خیال نہیں ہے، در حقیقت یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ کیونکہ جب نیک اور خدا کے محبوب بندوں کی خدمت میں بچوں کو دے دیا جاتا ہے اور وہ ان کی گود میں رہتے ہیں تو ان کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی ایک صحابہ کرام، کتاب الوضو میں روایت موجود ہے اور مختلف مقامات میں احادیث شریفہ صحیح بخاری میں آئی ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تو سرکار کبھی ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے، اور خود بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے۔ یہاں تک بخاری شریف میں آیا کہ وہ بچے کی قسمت یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی کوئی شے ان کے منہ میں گئی یا پیٹ میں گئی تو وہ سرکار کا لعاب دہن ہے۔ تو برکتوں کے حصول کے لیے بزرگوں کی خدمت میں بچوں کو لے جانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ یہاں سے اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، ایک مسئلہ ثابت ہونے کے علاوہ یہ بات، اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث شریف نقل کر کے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد جاءت رخصۃ فی بول الغلام اذا كان لم يأكل الطعام وأمر بغسل بول الجاریۃ وغسلهما جميعا احب الینا وغسلهما جميعا احب الینا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکا اگر ہو، بچہ اگر ہو اور کم عمر ہو، دودھ پیتا ہو، شیر خوار ہو، تو اس کا پیشاب اگر لگ جائے تو تھوڑا سا مختصر سے دھونے پر بھی نجاست دور چلی جاتی ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس بارے میں اس حدیث شریف سے رخصت ہے، یعنی یہ حدیث شریف سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر دھو لیا جائے تو لڑکے کے پیشاب کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر لڑکی پیشاب کرے اور اس کی ناپاکی، اس کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو پھر دھونا ضروری ہے، کیونکہ لڑکی کے پیشاب میں نجاست زیادہ ہوتی ہے اور بچے کے پیشاب میں نجاست کم ہوتی ہے۔ یہ بات اس حدیث شریف سے ثابت ہوتی ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم فرماتے ہیں بہتر کیا ہے؟ فرماتے ہیں وغسلهما جميعا احب الینا، کہ دونوں کے پیشاب کو دھونا اچھی طرح، جیسا بڑوں کے پیشاب کو دھو دیا جاتا ہے لگنے پر، ایسے ہی بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، شیرخوار، دونوں کے پیشاب کو دھونا ہمارے پاس زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے، استاذ پر آنے والے طنز و اعتراض کو دفع اس طرح فرما رہے ہیں
کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ امام اعظم نے اپنے قیاس سے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، امام اعظم کی دلیل تمہیں نہ معلوم ہوگی، سنو میں بتاتا ہوں، امام مالک نے روایت کی ہے۔ تو یہ امام اعظم کا مسلک ہے، امام مالک کی حدیث سے امام اعظم کے مسلک کو مؤید حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح مذہب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایک روایت حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اور وہ آپ کے مبارک لباس پر، بچے چونکہ ہوش مند نہیں ہوتے لہٰذا وہ اس نے پیشاب کیا، فدعا بماء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، فاتبعہ ایاہ، اس ناپاکی پر سرکار نے پانی بہا دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی وہ بہذا ناخذ، اسی بات سے ہم یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر غسل خفیف ہو یا پانی بہانے کی بات ہو تو غسل خفیف تو بہر صورت درست ہے، مگر پانی بہانا اور اچھی طرح دھونا یہ ہمارے مسلک میں ثابت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آج کی ہماری اس نشست میں معطا امام محمد کا 9واں باب تھا، 9واں چیپٹر تھا۔ اب ہم 10ویں باب کو شروع کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اور یہ باب کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ تمہیدی بات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ روایت فرماتے ہیں، دیگر کئی ایک احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ منافقین اور یہودی صحابہ کرام سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، بطور طنز کہتے تھے، بطور اعتراض کہتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی باتیں کہ جو انسان بیان کرنے کے لیے شرم آتا ہے، حیا کرتا ہے، ویسی باتیں بھی آپ کے نبی بیان کر دیتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ضرورت کیسے کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے، دھونا کیسے ہے، اس کے لیے بیٹھنا کیسا ہے، طریقہ کیا ہے، نجاست جسم سے نکالنے کے بول و براز اور قضائے حاجت پوری کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، اعتراض کر رہے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے کیا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا ہمارے نبی کی شان یہی ہے کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو بیانے سے نہیں شرماتے، اس کو بیان کرنے سے ہمارے نبی نہیں شرماتے کیونکہ وہ ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں نظافت سکھائی جاتی ہے، طہارت یہاں سکھائی جاتی ہے، پاکی یہاں سکھائی جاتی ہے۔ تو طہارت دین اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں کما حق ہو نہ سکھائی گئی ہے، نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے۔ اسلام ہی نے سب کو نجاست دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ دانت بھی صاف نہیں کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ناخن بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج بھی فیشن کے طور پہ ناخن رکھ رہے ہیں لوگ، چاہے جو بھی نام دیا جائے اس کو فیشن نام دیا جائے یا جہالت کہی جائے، کیونکہ دور جہالت دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ ظاہری علم کی ترقی کا ہے، ظاہری طور پر لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، مگر لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے اطوار اور ان کے عادات قدیم جاہلانہ زمانے کے، قدیم زمانے کے عادات و اطوار لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہری طور پر علم بڑھ رہا ہے، علم سے مراد ہم دنیاوی علم مراد لیں، دنیاوی علم بڑھتا جا رہا ہے، مگر اخلاق و عادات وہی پرانے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو دانت صاف کرنے کا طریقہ کس نے دیا؟ ہمارے دین نے، اسلام نے بتایا کہ مسواک کریں۔ ناخن بڑھانے سے اس میں میل آ جاتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہاتھ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ میل و کچیل جب اس کے بدن میں پیٹ میں داخل ہو جائے گا تو پھر بیماریوں کی آماجگاہ اس کا پیٹ، اس کا معدہ بن جائے گا۔ تو جسمانی برائیوں سے بچانے کا راستہ بھی ہمارے دین نے دیا، ناخن کاٹنے کا حکم دیا، دانت صاف کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی
طہارت، پاکی اور ستھرائی، صفائی ہمارے دین نے دنیا والوں کو سکھائی ہے، مگر لوگوں کو یہ بات ابتدا میں سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ کیسی حیا کی باتیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی شان یہی ہے کہ جو بات بتانی ضروری ہوتی ہے وہ ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب معزز حاضرین، ایک بات ہم اس زمانے میں چلتے ہیں، یہ ترقی یافتہ دور ہے، جو یہودی، جو نصرانی دین اسلام کے طریقے اور مسائل کی تضحیق کرتے تھے، صحابہ کرام کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے دین میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، آج وہی مذہب کے ماننے والے میڈیکلی طور پر، طب کے اعتبار سے، حکمت کے طور پر مجبور ہے کہ انسان کے جسم میں کون سے اعضاء کیسے پائے جاتے ہیں، نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ اس کی تصویر کشی بھی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹری سکھانے کے لیے، طبابت سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے آج لوگ پریکٹیکلی طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، یہاں یہ بیماری آ سکتی ہے، اس کے لیے یہ دوا استعمال کی جائے، یہ سارے امور جو بتایا جا رہا ہے، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ بندہ جب اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو شرم کے مقامات کو کھل کر بیان کر سکتا ہے۔ تو ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے رب کی قربت بندوں کو دینے کے لیے پاکی اور صفائی کی تعلیم دی، اس میں کیا شرم و حیا کی بات ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ دین اسلام کے مسائل کی تضحیق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہ آج دین اسلام کے مسائل کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ مسائل ہیں جو مرد حضرات کو بھی پیش آتے ہیں اور خواتین پر بھی پیش آتے ہیں۔ کچھ زمانہ، کچھ مدت انسان پر ایسی گزرتی ہے جس کو ناپاکی کا زمانہ کہتے ہیں، مرد پر بھی وہ حالت گزرتی ہے، عورت پر بھی وہ حالت گزرتی ہے۔ خواتین کے لیے وہ پیریڈ ذرا لمبا ہوتا ہے، مرد کا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جیسے غسل کر لیا پاک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کس صورت میں ناپاک ہوتا ہے اور کب پاک ہوتا ہے، اس کے پاک ہونے کے حالات کیا ہیں اور ناپاک ہونے کے حالات کیا ہیں، یہ مسائل یہاں پر آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ احادیث شریفہ میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ وہ حدیث شریف پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کی اقسام کے آدمی کب ناپاک ہوتا ہے یہ باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے مقام شرم سے، شرمگاہ سے، پیشاب کے مقام سے ایک مادہ نکلتا ہے، اس کو 3 نام دیے جاتے ہیں۔ ایک نام ہے اس کا منی، اور ایک نام ہے اس کا مزی، اور ایک نام ہے اس کا ودی۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے۔ مزی اور منی اور ودی، یہ 3 جو انسان کے مقام شرم سے نکلنے والے مادے ہیں، ان میں سے 2 کے نکلنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اور مزی کے نکلنے سے ناپاک نہیں ہوتا، صرف اس کا وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا مزی کے نکلنے سے۔ یہ پہچاننا عام انسان کے لیے مشکل ہے کہ منی کیا ہے اور مزی کیا ہے۔ تو اس کے لیے احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ ایک بات بس مختصر طور پر اتنی یاد رکھنی چاہیے، بس اتنی بات کہ مقام شرم سے نکلنے والا مادہ سفید گاڑھا بشہوت نکلے، سفید گاڑھا بشہوت، یعنی کسی خاص حالت میں اگر نکلے، بیداری کے حالت میں نکلے تو بھی غسل ٹوٹتا ہے، نیند کی حالت میں نکلے تو بھی غسل ٹوٹتا ہے۔ بس یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجیے، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں بڑے پریشان بھی رہتے ہیں۔ نہ صرف پریشان رہتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو معاذ اللہ ایسے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ٹوٹا ہی نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ تو بالکل حرام عمل ہے۔ ان مسائل کو جاننا بے حد ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جیسے کہ نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نماز بغیر طہارت کے ہوتی ہی نہیں۔
تو جب آپ کو پاک ہونا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ غسل کن امور پر واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیا جائے، باقی سارے امور واضح ہو جاتے ہیں۔ حالت بیداری میں ہو یا حالت نیند میں، سفید گاڑھا مادہ شہوت کے ساتھ انسان کے جسم سے نکل جائے تو اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک روایت بیان کی جا رہی ہے، ایک صحابی ہے بیان کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام پر بھی ہمیں قربان جانا چاہیے کہ ان حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے مسائل بھی پوچھے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ اگر وہ صحابہ کرام یہ مسائل دریافت نہ کرتے سرکار سے تو آج ہمیں پریشان ہونا پڑتا۔ دین اسلام مسلمانوں کو کسی ایک مسئلے میں بھی بے اطمینان نہیں رکھتا، ہر مسئلے میں اطمینان دیتا ہے، ہر مسئلے میں سکون انسان کو عطا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی غیر کے دروازے پر جانے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی حاجت ہی نہیں ہے، ہر چیز ہمارے دین میں بیان کی گئی ہے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، اگرچہ کہ اس کتاب میں نام ذکر ہے مگر میں نام بیان نہیں کروں گا، تو فرماتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں، دوسرے صحابی سے فرماتے ہیں کہ آپ جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میرے جسم سے کچھ مادہ نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی بیان نہیں کرنا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور سے عرض کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو بیان کر رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں، وہ تو جا کے پوچھ رہے ہیں اور پوچھے بھی ہیں، حدیث موجود بھی ہے، اور یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی موجود ہے، بہت ساری اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں ہوتی، کسی میں شرم و حیا غالب ہوتی ہے، اور کوئی ضرورت کے تحت میں اپنی حجاب کو، اس کو حیا تو نہیں کہا جا سکتا، اپنے حجاب کو بازو رکھ دیتا ہے، بالائے طاق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو قیامت تک مسلمانوں کو بتانا ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کام اچھا ہو تو اس کے کرنے سے آدمی پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شرما رہا ہوں، اس کو حیا نہیں کہتے۔ تو ایک صحابی فرما رہے ہیں دوسرے صحابی سے کہ آپ جا کر پوچھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ پوچھتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المذی ماذا علیہ۔ اس آدمی کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ جو اپنے اہلیہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی قربت سے پہلے ہی اس کے جسم سے مقام شرم سے کوئی مادہ نکلتا ہے جس کا نام مذی ہے، تو کیا مذی کے نکلنے سے اس پر غسل فرض ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم ذلک فلینزح فرجہ ولیتوضا۔ جب کسی کو یہ حالت پیش آئے تو وہ جہاں نجاست وہ لگی ہے جسم سے نکلنے والی اس کو دھو لے اور وضو کر لے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذی کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، منی کے خروج سے غسل ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اب جن صحابی نے نہیں پوچھا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انا استحیی ان اسألہ، مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور سے یہ سوال کروں۔ اب یہ حیا کس درجے کی تھی، اس حیا کو کیا نام دیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہیں تو لکھنؤ کے مگر شہر حیدرآباد میں آپ نے اپنی عمر کے تقریباً 10 یا 12 سال یہاں پر دور حکومت عثمانیہ میں گزارے ہیں۔ سلطان عثمان علی خان صاحب کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں آپ سکونت پذیر تھے، پھر بعد میں اپنے وطن تشریف لے گئے۔ اس وقت جب کہ وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے،
بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے علم سیکھا، وہ حضرت یہاں پر یہ تحریر فرماتی ہیں اس کتاب کے حاشیے میں کہ حیا کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حیا، اس کو نام دیا جاتا ہے حیائے جنایت۔ حیائے جنایت، جنایت کا مطلب کوئی خطا ہو جائے تو انسان پر ایسی حیا طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تو ایک مثال دوسری دی جا رہی ہے، وہ مثال سمجھانے سے پہلے میں عرض کروں گا، اگر کسی شاگرد سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کا استاذ کو پتہ چلے تو ظاہر ہے کہ شاگرد اب استاذ سے حیا کرے گا، کیوں؟ اس سے خطا ہوئی، سامنے نہیں آئے گا، ہمت نہیں ہوگی اس کو کہ وہ سامنے آئے۔ تو سامنے آنے سے جو گریز کیا جا رہا ہے، پرہیز کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے حیائے جنایت۔ خطا کی وجہ سے حیا کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ جنت کا پودا نہ کھائیں، جنت کا وہ دانہ نہ کھائیں، ایک خاص پودے کی طرف اور ایک خاص دانے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب، اس درخت کے قریب نہ جائیے۔ آپ تشریف لے گئے، وہ دانہ تناول فرما لیے، رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا، زمین پر روانہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 300 سال تک، تقریباً 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام حیا کے مارے آسمان کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھائے۔ تو یہ حیا ہے، اس کو حیائے جنایت کہتے ہیں۔ اور دوسری حیا ہے حیائے تقصیر۔ تقصیر مانے غلطی، کمی کی حیا، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کی بنیاد پر حیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرشتوں کے متعلق ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں، کیسی عبادت؟ ان کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ رب جو حکم دیتا ہے سب کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کے بارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی عرض کرتے ہیں اللہ کے دربار میں ما عبدناک حق عبادتک، کہ مولا تیری عبادت کا جیسا حق ہے ہم نے ویسی عبادت نہیں کی۔ تو فرشتوں کے یہ کلمات حیائے تقصیر کے ہیں، کوتاہی کے۔ اب غور کیا جائے کہ ہمیشہ عبادت میں رہنے والے فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے رب کا کما حق و عبادت رب کی نہیں کی، تو یہ حیا تقصیر کی ہے، یعنی وہ عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے یہ سمجھ رہا ہے۔ حقیقت میں عبادت یقیناً ان کی کمال درجے کی تھی، مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوتاہی ہوئی، اس لیے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، یہ حیائے تقصیر ہے۔ اسی طرح حیا کی اور بھی بہت قسمیں بتائی گئی، ان میں سے ایک حیائے حشمت ہوتی ہے۔ حشمت، حیائے حشمت، اس کا مطلب ہے کسی کی عزت کی خاطر حیا کی جائے۔ مثال کے طور پر جن صحابی کا یہاں ذکر آیا ہے، انہوں نے راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال نہیں کیا کہ آپ پر جو حالت طاری ہوتی ہے، راست آپ نے سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی اہلیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتی ہیں۔ یہ صحابی کی اہلیہ محترمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھتی ہیں، تو اپنی اہلیہ کی حشمت اور ان کی عزت کی خاطر انہوں نے سرکار سے راست اپنا مسئلہ پیش نہیں کیا۔ یہ حیا ہے۔ ایسی حیا کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا، ان کا ہر عمل مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر بیان یہ کیا گیا ہے کہ مذی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر غسل نہیں ٹوٹتا، اور ساتھ ہی ساتھ مذی جس مقام کو لگ جاتی ہے کپڑے کو یا بدن کو تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ بدن کا حصہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو دھونا بے حد ضروری ہے۔
یہ 11واں باب ہے موطا امام محمد کا، اور 2 باب ہیں اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ یہ عنوان ہے کہ اگر کوئی ایسا کنواں یا پانی کا مقام ہو جہاں جانور وغیرہ رہتے ہوں، تو کوئی جانور اگر اس میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کیا حکم ہوگا؟ کون سا جانور منہ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ الگ ہے، اس کی تفصیل ہے اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ آج بتایا یہ جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک حدیث شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث شریف ہم سنائیں گے بھی۔ اس سے پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ کسی گمنام علاقے میں کہ جہاں پر پانی موجود ہے اور آپ پہنچ گئے، نماز کا وقت ہوا، آپ کو وضو کرنا ہے، پانی موجود ہے اور پانی کے قریب رہنے والے چند لوگ بھی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بولی ہے یا کنواں ہے یا کوئی اور چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ پانی موجود ہے، رکھا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے یہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ یہ پوچھنا اس پر ضروری نہیں ہے، معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی فی نفسی ہی پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ تو پانی فی نفسی ہی پاک ہوتا ہے۔ جب آپ کو کوئی خبر نہیں دیا، کوئی اطلاع نہیں دی کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس وقت تک وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ تو خامخواہ کہ ہم دریافت کرنے کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ احتیاطاً کر لینا چاہیے، نہ، تو آپ اگر اس احتیاط میں رہیں گے تو وضو کرنے کا جو عمل یا سنت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ معلوم کر لیے، کسی نے کہا کہ ہاں ناپاک ہے، میں نے دیکھا ہے فلاں کچھ ہوا ہے، تو پھر وضو سے ہٹ کر آپ کو تیمم کرنا پڑے گا، اصل سے ہٹ کے آپ نائب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ آپ کو کسی شے کی کوئی خبر نہیں ملی اور کوئی آثار، کوئی نشانی نہیں دکھی کہ یہ ناپاک ہو سکتا ہے، ایسی کوئی علامت نظر نہیں ہے۔ ہاں کوئی شک ہوا آپ کو یا کوئی علامت پائی گئی یا کسی نے یوں ہی کچھ کہہ دیا، تو اب تفتیش کر لینی چاہیے۔ بلا وجہ کی کسی بھی بات میں تفتیش کرنی بہتر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اب بتائیے کہ احتیاط حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی کر سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں، ارشاد کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج فی رکب فیہ عمرو بن العاص حتی وردوا حوضا، کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس جماعت میں موجود تھے سفر میں، حضرت فاروق اعظم بھی اس میں تشریف فرما تھے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کی جماعت ایک حوض کے پاس آئی، تو اس حوض کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا لوگوں سے یا صاحب الحوض هل ترد حوضک السباع، کہ اے حوض والے، اے بولی والے، کیا درندے تمہارے حوض پہ آ کے پانی پیتے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی آپ پوچھ رہے ہیں کیا درندے تمہارے حوض پہ آ کے پانی پیتے ہیں؟ فقال، اس نے ابھی کچھ جواب تو نہیں دیا حوض کے مالک نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا صاحب الحوض لا تخبرنا، اے حوض کے مالک ہمیں نہ بتانا، ہمیں کچھ نہ کہنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، مطلب یہ ہے کہ درندے آتے رہیں گے، وہ آئے اور چلے گئے اور ہم اس کے بعد آئے ہیں، جب ہم آئے ہیں تب تو درندے موجود نہیں ہیں، پھر ہم کیوں معلوم کریں کہ کوئی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا روایت کا کہ کسی بھی جگہ آپ پہنچ جائیں جہاں پر استعمال کا پانی موجود ہو اور اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہ ہو، تو پھر وہ پانی کو بلا کسی تفتیش کے اور بلا کسی سوال کے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ
بشرطے کہ اس میں ناپاکی کا کوئی اثر نہ ہو۔ ناپاکی کا اثر اس کا مزہ نہ بدلے، پانی کا رنگ نہ بدلے اور پانی کی بو نہ بدلے۔ رنگ بو مزہ جب تک کہ پانی کا نہ بدلے وہ پانی پاک رہتا ہے۔ کون سا پانی، اس کے بارے میں بھی فقہ حنفی میں خاص طور پر ایک قید لگائی گئی، 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، جس کو دہ در دہ کہتے ہیں، یعنی ایسا حوض جس کی چوڑائی اور لمبائی 10 گز ہو۔ اتنے طویل اور چوڑی مسافت رکھنے والے حوض میں پانی ہو اور اس میں اس کا کوئی رنگ بو مزہ نہ بدلا ہو تو اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ خواہ کے اس کے بارے میں تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس سے چھوٹا کنواں ہو یا اس سے چھوٹا پانی حوض کا ہو تو اس کے بارے میں دریافت نہ کیا جائے، اگر کوئی آثار، کوئی نشانی، علامت اگر پائی گئی ہے تو پھر تفتیش کی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب رہا ہے مسئلہ کہ کون سا جانور منہ ڈالے تو پانی پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ درندے جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، ایسے اگر جانور پانی میں منہ ڈال دیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف میں ایسے جانور یا پرند کہ جو شکاری نہیں ہوتے، جیسے گائے، بکری، گھوڑا وغیرہ، ایسے جانور اگر پانی میں منہ ڈالیں، وہ مختصر بھی کیوں نہ ہو، 10 گز چوڑے اور لمبائی سے کم کیوں نہ ہو، وہ پانی پاک رہتا ہے۔ البتہ بلی بھی شکاری جانور ہے، لیکن چونکہ وہ گھریلو جانور ہے، گھر میں رہتے ہیں، انسان سے انس رکھنے والا جانور ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آنے جانے والا ہے۔ بلی ایسا جانور ہے کہ وہ تمہارے پاس آتی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ اگر منہ ڈالے کسی چیز میں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی دوسرا پانی ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، بہتر ہے۔ کوئی اور پانی نہ ہو تو بلی کا جھوٹا بھی وضو کے لیے، غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگرچہ کہ بلی درندہ ہے، وہ مردار بھی کھاتی ہے، کسی پر حملہ بھی کرتی ہے، شکار بھی کرتی ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ انسانوں میں رہتی ہے، اس وجہ سے اس کا حکم بدل گیا۔ یہاں پر علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، خاص طور پر ہم نے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سنا ہے کہ انسان کی صحبت کا اثر جانور پر بھی ایسا ہوا کہ وہ انسانوں میں رہنے لگتی ہے، انسان سے انس رکھنے والا جانور ہے، تو اس کے لعاب کا حکم بدل گیا۔ تو اب کوئی بدکار انسان نیک انسانوں کے ساتھ رہے تو پھر اس کا حکم کیسے نہیں بدلے گا؟ تو جب ایک درندہ انسانوں میں رہ کر انس رکھنے والا جانور بن سکتا ہے اور اس کے لعاب کا حکم بدل جا سکتا ہے، پھر انسان کا حکم جو بدکار ہو، نیکوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائے، تو پھر اس کا شمار بھی انہی کے خدمت گزاروں میں ہو جائے گا۔ ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے شرعی مسئلے کے اعتبار سے اور حدیث شریف کی روشنی میں۔ اور ایک آخری باب ہے آج کی نشست کا، یہ ہماری کتاب کا 12واں چیپٹر ہے، 12واں باب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرتے ہیں، سمندر پانی پر چلتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم اپنے پانی استعمال کے لیے، کھانے پینے کے اشیاء کے لیے، پینے کے لیے رکھتے ہیں، کبھی سفر میں درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ استعمال کے پانی سے ہم وضو کریں یا غسل کریں تو پینے کے لیے ہمارے پاس کوئی پانی نہیں رہتا، تو پھر ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال صحابہ نے کیوں کیا؟ بات یہ ہے سر، صحابہ یہ سوال اس لیے کیے ہیں کہ سمندر کے پانی کا مزہ بدلا ہوا رہتا ہے، بالکل نمکین کھارا پانی ہوتا ہے، تو اس پانی سے چونکہ مزہ اس کا بدلا ہوا رہتا ہے، اس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے حق میں فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحلال میتتہ یا میتتہ،
یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں جو جانور سمندر میں رہنے والا پانی کا جو جانور اسی میں مر جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ سمندر میں رہنے والے جانور کے حق میں سرکار نے فرمایا، مگر یہ ہر جانور کا حکم نہیں ہے، صرف خاص طور پر 2 جانوروں کے بارے میں اس جامع ترمذی میں روایت آئی ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ یہ 2 جانور ایسے ہیں جو سمندر میں مر جائیں تو پانی میں رہتے ہوئے مر جائیں تو وہ حلال ہے، ہاں نکالنے کے بعد اسی میں بھی اگر مر جائے تو حلال ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پانی کے پاک ہونے کے بارے میں کہ سمندر کا پانی اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے اس کا مزہ بدلا ہوا رہتا ہے، مگر وہ پانی پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حکم صرف سمندر کے پانی کے حق میں ہے۔ باقی کسی اور پانی کا مزہ بدل جائے، مزہ بدلنے کا مفہوم بھی کیا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ پانی کا رنگ بو مزہ کب بدلتا ہے، اور رنگ بو مزہ بدلنے کے علاوہ کیا چیزیں بدلے تو پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا اس کے اوصاف ہیں، ان اوصاف کے بدلنے سے اس کی صفت اور اس کی طبیعت، پانی کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک صفت اور ایک طبیعت ہوتی ہے۔ صفت 2 صفتیں اگر بدل جائے کوئی حرج نہیں ہے، 3 صفتیں اگر پانی کی بدل جائے تو استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اور طبیعت میں ایک طبیعت بھی اگر پانی کی بدل جائے تو پھر وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی مستقل علیحدہ بحث ہے، اس کے متعلق آگے ابواب میں بیان کیا جائے گا۔ اسی باب پر ہماری آج کی یہ نشست اختتام پر آتی ہے۔ جامعہ انواریہ کی طرف سے یہ پروگرام ریکارڈ کیا گیا ہے، آپ حضرات اس سے استفادہ دیگر چینلز وغیرہ پر یا یوٹیوب اور انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فقہی بصیرت ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔